السلام علیکم دوستوں، میں رضی احمد آپ کو بتا دیں کہ آل انڈیا پلس اتحاد المسلمین جو ہے وہ کشن گنج کے اندر لوک سبھا چناؤ لڑنے کی پوری تیاری کر چکی ہے۔ اسی کڑی میں آپ کو بتا دیں کہ ایم آئی ایم کے بہار پردیش ادھیکش امور ودھایک اختر الایمان اس دوران دلی میں ہیں۔ دلی میں وہ کیا کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دلی میں جو ہے وہ کشن گنج، خاص کے کشن گنج کے جو لوگ جو دلی گئے ہیں کام کے سلسلے میں کام کرنے کے لیے، ان سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ آنے والے چناؤ میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ایسا اختر الایمان کا کہنا ہے۔ دیکھیں اس رپورٹ میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اس ملک میں مسلم ملت وہ ملت ہو گئی ہے جو چیختی ہے، پکارتی ہے، روتی ہے، گڑگڑاتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، لیکن وقت کا کاتب ان کے تبدیل کے اوراق میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ وطن عزیز ہندوستان میں جسے لوگ بھارت کہتے ہیں، کوئی اسے ماں کہتا ہے، ہم اسے مادر وطن کہتے ہیں۔ یہ ملک وہی ملک ہے جہاں آدم کے دلت بچوں کو سور اور کتوں سے بدتر سمجھا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے ہی اس ملک میں وحدت الہ کی دعوت نہیں دی، بلکہ پکار پکار کر کہا کہ اے سارے انسانوں، میں تمہیں رنگ و نسل کی بنیاد پر تمہیں اونچا نیچا نہیں سمجھتا۔ تم کالے ہو سکتے ہو، گورے ہو سکتے ہو، دنیا کی ظالم برادریاں تم کو نیچ سمجھ سکتی ہیں، لیکن میں خدا کا بندہ ہوں، اسلام کا پرستار ہوں، محمد کا غلام ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے، مجھے یقین دلایا گیا ہے، اس سنسار کا ایشور ہی نہیں بلکہ سارے انسان ایک ماں باپ کے سنتان ہیں۔ دلت ہو، آؤ گلے لگ جاؤ۔ تم نہیں پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں، خدا کی قسم میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ اسی آدم اور حوا کی اولاد ہو جس کی اولاد آ کر آج اس ملک میں ہم نے انسانیت کا وہ پیغام دیا۔ ہمارے لوگ بادشاہ بنے تو اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کے بھارت کو اگر کسی نے مہان بھارت بنایا، افغانستان سے لے کر برما کی وادیوں تک جوڑ کر جس نے عظیم ہندوستان بنایا، مودی جی آپ پتہ کر لو، آپ کے خاندان کے لوگ نہیں تھے، وہ میرے آبا تھے، بھارت کے واسی تھے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور پھر دیکھو کہ جب اس ملک میں انگریزوں کے ناپاک قدم جمے، کب قدم جمے؟ جب ہندو اور مسلمانوں میں دوستی ٹوٹی، ہندو اور مسلمانوں میں دوری بڑھی تو یہ ملک غلام ہو گیا۔ اس وقت کے ہندو مسلم لیڈروں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنے آپس میں دوری کی، یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمارے عالموں نے کہا، اے گاندھی اٹھو، اے جواہر اٹھو، لال بال پال اٹھو، تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ حکومت ہم سے چھینی ہے تو صرف ہم ہی لڑیں؟ ہم تو لڑیں گے ہی، آؤ میرا ساتھ دو۔ 1857 کی تاریخ یاد ہے کہ 1857 کی تحریک آزادی میں اگر کسی نے اگوائی کی تو وہ مسلمان تھے، وہ ہمارے ہی اور آپ کے ہی اسلاف تھے۔ کیوں لڑے؟ میں کہنا چاہتا ہوں رام بھکتوں کو، رام کی عظیم شخصیت کو تم مانتے ہو، ہم تمہیں کہتے ہیں اچھا ہے، رام کا کردار اپنے چرتر میں اتارو، لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ اس ملک کے انگریز منحوسوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک تھا، غیر مسلمانوں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک نہیں تھا۔ ایجوکیشن کے نئے پالیسی کو لا کر اس نے اس ملک میں جہاں ماڈرن ایجوکیشن کی بات کی، وہیں کالجوں اور اپنے مشنریز کے ذریعے سے یہاں کے ہندوؤں کو عیسائی بنانے، یہاں کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی۔ ہمارے مسلم علماء نے اس بات کو بہت ہی گمبھیرتا سے، بہت ہی سنجیدگی سے لیا اور کہا کہ دیکھو ہمیں تو تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو فقیر ہیں، درویش ہیں، خانقاہوں میں زندگیاں کاٹ دیتے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ مسجد، منبر اور محراب سے نکل کر میدان جنگ میں جائیں اور ان ظالم انگریزوں کے خلاف لڑیں۔ اور جانتے ہو کیا ہوا کہ لاہور کے کالج میں ہندو بچے کو عیسائی بنایا گیا، دلی میں عیسائی بنایا گیا۔ اس وقت ہمارے علماء نے، تاریخ شاہد ہے کہ دلی سے لے کر آسام کی وادیوں تک، دلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر داڑھی ٹوپی والا عالم دین کو انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا تھا۔ جہاں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ علماء کو پھانسی کے پھندوں پہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ کیا انہیں وزارت کی تلاش تھی؟ کیا انہیں جاگیر کی تلاش تھی؟ کیا دولت کی طلب تھی؟ نہیں، ہمارے علماء نے دیکھا کہ انگریزوں کے ناپاک اور منحوس قدم تادیر اگر اس ملک میں قائم رہ گئے تو ہندو کا بچہ رام کو بھول جائے گا
اور کوئی بعید نہیں کہ مسلمان کا بچہ رحمان کو بھول جائے. یقین جانو تمہارے رام کے آستھا کی بھی اگر حفاظت کسی نے کی ہے تو ہمارے محبوب علماء نے کی ہے, جو تاریخ کو کبھی تم مٹا نہیں سکتے ہو. آج اس رام کے نام پر نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہو, آج بھی وہ لہو ہمارے درمیان میں باقی ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. اس ملک میں ذات اور مذہب کی بنیاد پر نفرت کو ہم ہوا دینے نہیں دیں گے. گردن کٹا کر اگر ہم اپنے مسجدوں کی بھی حفاظت کریں گے تو مندروں کو بھی, گرجاؤں کو بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, یہ ہمارے مذہبی تعلیمات ہیں. جس مسلمانوں نے اس ملک کو اتنا سنوارا ہے, آزادی کے سن 1947 کی 15 اگست سے لے کر اس وقت کی تاریخ دیکھو, کیا ہوا؟ ملک آزاد ہوا. آزادی کے تحریک میں اتنے نہیں مارے گئے جتنے ملک کے بٹوارے میں لوگ مارے گئے. یہ کون تھے بانٹنے والے؟ یہ پاکستان کے کچھ پاگل تھے اور بھارت کے بھی کچھ پاگل تھے. تاریخ نے سب کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے کہ ملک کے بٹوارے کا ذمہ دار صرف اور صرف مسلم لیگ نہیں تھی, بلکہ جتنی مسلم لیگ تھی اتنی کانگریس بھی تھی اور دوسری پارٹیاں بھی تھی. اور جو لوگ چلے گئے پاکستان میں لوگ چلے گئے اور ہم رہے اس لیے کہ اس ملک میں ہمارے اسلاف کی قبریں ہی نہیں ہیں. اس ملک میں ہم سچائی کو, امن کو, محبت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. یہ بدسلوکی کیوں ہوئی؟ اس کا ذمہ دار صرف وہی نہیں, طوفان ہی صرف گرد و غبار کو آسمان میں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا, بلکہ گرد و غبار جب اپنے اتحاد کو توڑ دیتا ہے تو اڑ جاتا ہے. جو اینٹ اور پتھر اور پہاڑ بن جاتا ہے, دنیا میں کوئی طاقت اسے اڑا نہیں سکتی. گرد و غبار ذرے کا نام ہے اور پہاڑ اجتماعیت کا نام ہے, اتحاد کا نام ہے. مسلمانوں, آج جو اس وقت میرا حسر ہے وہ حسر صرف دشمنوں کی سازش کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ ہم نے اس عالم اسباب کے طور طریقے کو توڑ دیا. یاد کرو, ہم علماء کی پیشانیوں کو دیکھ رہے ہیں, بزرگوں کی پیشانیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 40 سال 50 سال پہلے ہماری مسجدیں کائی کی تھی, چھوٹی چھوٹی تھی. آزادی کے وقت مسجدوں کے جتنے مینارے توڑے گئے, ہمارے جتنے مدارس جلائے گئے. الحمدللہ آج ہم نے اپنے قوت ایمانی سے آج ہم نے عالیشان مسجد بنا لی. مینارہ بادلوں سے ٹکرانے والا ہے, عالیشان ہم نے مدرسے بنا لیے ہیں. لیکن سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پورے ملک میں مسلمان آج دلتوں کے سب میں کھڑا ہو گئے. کبھی غور کیا آپ نے ان حالات میں ہم کیوں پہنچے؟ ان حالات میں ہم اس لیے پہنچے کہ یہی ملک, یہی احمد آباد کی بستی تاریخ شاہد ہے کہ گاندھی جی جب آئے تھے تحریک آزادی کے لیے اور جب بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے گئے کہ چلو انگریزوں کو بھگائیں گے, تو بڑے لوگوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا. گاندھی مایوس تھے. مولانا ابوالکلام آزاد علیہ السلام سے ملے کہ مولانا مجھے آپ کہتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی لڑو, کوئی تو ساتھ دینے کے تیار نہیں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا گاندھی کن کے پاس گئے, شہر کے بڑے بڑے لوگوں کا نام بتایا, وقت کے وکیلوں کا نام بتایا, پروفیسر کا نام بتایا, دولت مندوں کا نام بتایا. کافی لوگ تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. مولانا آزاد کو اللہ نے بلا کی بصیرت دی تھی. اس نے کہا گاندھی تو نے قانون کی کتاب پڑھی ہے, تو بیرسٹر ہو سکتا ہے, لیکن انسانی سماج کی تاریخ سے تو ناواقف ہے. کھاتے پیتے لوگ کبھی بھی سماج میں انقلاب برپا نہیں کرتے. دیکھو جب بھی آگ لگتی ہے کچی لکڑی میں نہیں لگتی ہے, جب بھی آگ لگتی ہے تو سوکھی لکڑی میں آگ لگتی ہے. جب آگ سلگ جاتی ہے تو پھر کچی ٹہنیاں بھی جل جاتی ہیں. تم جاؤ غریبوں کے ہاں, دلتوں کے ہاں جاؤ اور ان کو اٹھاؤ. کہا کہ وہ تو بات سنتے ہی نہیں. میں ان کے یہاں بھی گیا تو اس نے کہا کہ بھائی ہم تو انگریزوں کے زمانے میں بھی آج غریب ہیں, مغل کے زمانے میں غریب تھے, اس سے پہلے بھی غریب تھے. دیش آزاد ہوگا تو کیا مل جائے گا؟ کہا کہ گاندھی جا کے ان کے کان میں کہو کہ آج انگریزوں کا ظلم کا باقی ہے. کل تک بادشاہ نوابی تھی, لیکن اب نواب نہ باقی رہے گا, نہ بادشاہ باقی رہے گا, نہ راجا باقی رہے گا. دیش آزاد ہوگا تو راجا کا بیٹا ہو یا مہتر کی سنتان, سب کو ملے گا اوسر ایک سمان, تم کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا, آؤ لڑو. چنانچہ سب سے پہلا قافلہ احمد آباد کی گلی میں اگر نکالا تھا کسی نے آزادی کی تحریک کے لیے تو گاندھی نے دلتوں کے ساتھ نکالا تھا. اور آج دیکھ لو جن مسلمانوں نے اس ملک کے لیے گردن کٹائی, تینوں دور پڑھا, دلتوں کو عزت دینے کا کام ہم نے کیا, اس ملک میں چھوٹ چھوٹ کو ہم نے مٹایا, اس ملک میں انسانوں کو انسانیت, تقریب انسانیت کا پیغام ہم نے دیا, اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑوں کو ہم نے جوڑا, تحریک آزادی میں ہم نے گردنیں کٹائی. لیکن یہ چوتھا دور جو آزادی کے بعد کا ہے,
ہمارا حشر کیا ہے.